الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في موضع آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کو بنانے کے بعد کائنات کی تمام شے کو اللہ رب العالمین نے اشرف ترین خلقت کی خدمت میں اللہ رب العالمین نے لگایا ہے، یعنی انسان کے. اللہ رب العالمین کی تمحید و تقدیس ہمیں خوب بیان کرنی چاہیے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے قلوب کو، دلوں کو اللہ رب العالمین نرم کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمحید و تقدیس و کبریائی کے بعد محسن انسانیت، افضل الانبیاء والمرسلین، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے پچھلی قوموں کی تباہ کاریاں. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذتیں فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذتیں فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. سامعین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اور بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق کی ہے تو انسانیت کی رہنمائی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام بھی کیا ہے، اور انسانیت کی زندگی گزارنے کے لیے
اللہ رب العالمین نے اسباب بھی مہیا کیے ہیں. لہذا جب ہم مادر رحم میں تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سسٹم سے اللہ رب العالمین نے ہماری غذا کی فراہمی کا انتظام کیا. لیکن جب دنیا میں باری آئی آنے کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ماں کے سینوں میں 2 راستے ہموار کر دیے. ایک راستہ ڈسکنیکٹ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے، انسان کے جسم کی توانائی کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 راستے بنا دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خلقت پہ غور کی جائے تو یقیناً پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پاورفل اس دنیا میں کوئی نہیں. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ انسان ہے، انسان تھکتا ہے تو اسے نیند آتی ہے، اسے اونگ آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام تر چیزوں سے پاک صاف ہے. اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے اپنے کام کو انجام تک پہنچایا، اور کبھی پہاڑوں پر چڑھ کر، کبھی چٹیل میدان میں، کبھی بیاباں میں، کبھی بنجر اور ریتیلی زمین پر کھڑے ہو کر اپنی اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اگر تم نے کی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغاوت کی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے اگر ایک چیز کو تمہاری مخالفت میں کھڑا کر دے تو یقیناً دنیا کی تمام سپر پاور طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خلقت پر، اللہ رب العالمین کی اس کارستانی پر کوئی انسان نکید نہیں کر سکتا. کوئی باؤنڈیشن عائد کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کی لہروں کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ چلایا ہے. اللہ رب العالمین نے زمین کی ڈگمگاہٹ کو صحیح سالم رکھنے کے لیے پہاڑ کو میخ بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے ہواؤں پر اللہ کا کمانڈ، پانی کی لہروں پر اللہ کا کمانڈ، پہاڑ پر، خشک و تر پر، بحر و بر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمانڈنگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ جو کوئی مصیبت انسان کو آ پکڑتی ہے، انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی رول نہیں، بلکہ انسان کے اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے یہ ہوا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میکسیکو کے اندر وہ سمندر کی 2 لہروں کو چلا کر دکھایا، اور اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ایک کا پانی دوسرے میں ملتا نہیں، ایک کا ٹمپریچر دوسرے سے ہلکا ہوتا نہیں. وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر اس کی روانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کی لہروں کو تیز کر دیں تو دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو اسے روک کر دکھائے؟ اللہ رب العالمین اگر زمین کو ہلائے تو دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو زمین کی ڈگمگاہٹ کو روک کر دکھائے؟ کون سا انسان ہے اگر زمین پھٹنے لگے اور پہاڑ دھسنے لگے تو دنیا کا کون سا انسان ہے، کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو روک کر دکھائے؟ یہ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمانڈنگ ہے. آج انسانیت پریشان ہے، آج انسانیت گھروں سے بل بلاتے ہوئے، تل ملاتے ہوئے بیاباں میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج آئے دن ہم نیوز چینلز کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ فلڈ آیا،
فلاں جگہ سونامی آئی، فلاں جگہ ارتھ کوئک کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو ہلایا، یا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کبھی اس پہلو پر غور نہیں کیا۔ یا ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انسان نے رب سے بغاوت کی، رب کی نافرمانیاں کی، اور کنجریوں کے بیانوں کے چھن چھن پر انسان نے اپنے کان کو دینا شروع کر دیا، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی، محنت سے کمائی ہوئی قیمتی سرمایہ کو اس کے پیچھے لٹانا شروع کر دیا۔ جب انسان نے شرارت کی انتہا کر دی، جب انسان نے بغاوت کی انتہا کر دی، جب انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغاوت شروع کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی زمین کو ہلایا، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی سمندر کے لگام کو اللہ نے ڈھیلا کیا، کبھی اللہ رب العالمین نے زمین کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد جوالا مکھی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری آبادیوں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا۔ یا ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہلو پر غور نہیں کیا۔ یا ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فراموش کر دیا، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خلقت پر غور کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے ہماری زبان نہیں کھلتے۔ تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2011 میں دکھایا، اس دنیا والوں نے وہ منظر بھی دیکھا جسے ہم اور آپ جاپان کے نام سے جانتے ہیں۔ جاپان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا فلٹ بھیجا، ایسا اللہ نے عذاب بھیجا کہ لاؤ اپنی ٹیکنالوجی کی تمام تر ٹیکنیک کو لاؤ، اور لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سمندر کی لہروں کو اور سمندر کی جوان کو روک کر دکھاؤ۔ دنیا کی وہ تمام تر سپر پاور طاقت دیکھتی رہ گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنن فانن میں ٹوکیو کی دھرتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے ایسے ان کے کار، ان کے گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کے گھر، ان کی فیکٹریاں، ان کے ایئرپورٹ، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی میں ایسے بہانا شروع کر دیا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کھلونا بہہ رہا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ آج چھوٹا سا بچہ اگر باپ اس کا کسی ملک میں چلا جاتا تو چھوٹا سا بچہ یہ کہا کرتا، ابو جان میرے لیے جاپانیز گھڑی لے کر آئیے گا، ابو جان میرے لیے جاپانیز چیزوں کو لے کر آئیے گا۔ جسے کیوں لے کر آئیے گا؟ اس وجہ سے کہ اس کی ٹیکنالوجی بہت ہی عروج کو پہنچ چکی ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آیا کرتی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت آیا کرتی ہے، یہ تمام رڈار فیل ہو جایا کرتے، یہ تمام سپر پاور طاقتوں کی جو پول اور یہ سسٹم، یہ سب ہیج ہو جایا کرتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندر کی لہروں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیتا، لہذا آبادیاں ویران ہونی شروع ہو جایا کرتی، انسان مچھلیوں کے لقمہ اجل بن جایا کرتے، اور مچھلیاں اسے نگل جایا کرتی۔ آج بے شمار ایسے مناظر ہیں۔ اس کے بعد 2014 میں ہم آئے۔ 2014 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیپال کی دھرتی کو ہلایا، جب برائیاں عام ہو گئیں، جب ناچ گانے کے آلات عام ہو چکے، جب انسانیت شراب پینے کے بعد کہکہے میں مست ہو، جب انسانیت اذان کی آواز سننے کے بعد بھی وہ مسجد کو اس کے قدم نہ اٹھے، تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2014 میں نیپال کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد ان کے تمام تر سسٹم کو، ان کے بیلنس کو بگاڑ کے رکھ دیا، ان کی آبادیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، ان کے سڑک کو اللہ نے توڑ دیا۔ وہ منظر بہت ہی دلخراش منظر تھا، بہت ہی دلخراش منظر تھا۔ اس میں ماننے والا بھی، اس میں اللہ کا نافرمان بھی، وہ سب کے سب ایک میدان میں کھڑے امید تک رہے تھے کہ ان کی کوئی مدد کو آئے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے؟ ایسا اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو بھیجا، آدم نے دعوت دی، نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود کو بھیجا، ہود نے اپنے قوم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغاوت نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا پرستش اور حاجت روا
روا تسلیم نہ کرنا۔ لہٰذا جب اس قوم نے نافرمانی کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صالح کو بھیجا، اس کے بعد اللہ نے شعیب کو بھیجا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط کو بھیجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو بھیجا۔ یہ تمام کے تمام نبیوں کی فہرست ہے۔ سب نبی نے اپنے قوم کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہی پکار لگائی کہ ایک اللہ کے آگے سر کو جھکاؤ، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا تسلیم کرو۔ ایک اللہ ہی ہے جو سورج کی شعاؤں پر جس کی کمانڈنگ چلتی ہے، ایک اللہ ہی ہے جس کی سمندر پہ لہروں پر کمانڈنگ چلتی ہے، ایک اللہ ہی ہے جو زمین پر بھاری بھرکم پہاڑ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھامے رکھا ہے، اور زمین کے بیلنس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سالم کیے رکھا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو جو حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کی ذات سے خاص نہ کیا کر۔ لیکن یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھا۔ جب یہ انسان پوسٹر کی پوجا شروع کر دی، جب یہ انسان آئیڈلز کے پرستار ہو بیٹھے، جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی پرستش ہو بیٹھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہستی کو مٹایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کی لہروں کو باولا کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسایا۔ امطرت السماء قوم نوح کے قصوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہائے ہائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا کیا۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کرنا شروع کیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان میں چھنی ہو گیا ہو، جس چھنی سے ہم آٹا چھانا کرتے ہیں، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بادل چھنی ہو گیا ہو۔ امطرت السماء، صبح کو بھی بادلوں سے بارش کے قطرات، شام کو بھی بارش کے قطرات، یہ مسلسل چلتا رہا۔ وفارت تنور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے بھی پانی کے چشمے ابالنے شروع کیے۔ وہ لوگ جو مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ لوگ جو عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتے تھے، وہ لوگ اپنے نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ آسمان سے بھی بارش، زمین سے بھی بارش، وہ لوگ حیران و پریشان جو مذاق اڑایا کرتے تھے اپنے وقت کے نبی کا، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہاں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ایک نبی نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے اس کشتی پر سوار ہو جا، اس کشتی پر سوار ہو جا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت چلے گی، آج بادلوں پر اللہ کی حکومت ہے، آج زمین پر اللہ کی حکومت ہے، بارش کے قطرات پر اللہ کی حکومت ہے۔ اس بیٹے نے کہا قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء، کہ ابا جان میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پہاڑ پر پانی نہیں پہنچے گی اور پانی کی رسائی نہ ہو سکے گی، میں محفوظ رہوں گا۔ اس وقت حضرت نوح نے کہا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت چلنی ہے۔ اے میرے بیٹے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی بچ نہیں سکتا، بچے گا صرف اور صرف وہی جو میرے ساتھ اس کشتی کے اندر سوار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے کو قرآن کے اندر اسی لیے باقی رکھا ہے، اس قصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے اسی لیے سنایا ہے تاکہ امت محمدیہ پھونک کر اس زمین پر قدم رکھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہم زمین پر اکڑ کے چلیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائیں، وکیل ہوں تو ناجائز مقدمات میں انسان کو گرفتار کریں، اور ڈاکٹر ہوں مہنگی دواؤں سے علاج کریں اور اسے اپنا تجارت تسلیم کر لے، اور اگر ٹیچر ہیں تو بچوں کی ریل بیل دیکھنے کے بعد وہ موبائل پر سرفنگ شروع کر دے اور بچوں کے فیوچر سے کھلواڑ کرنے لگے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انسان دیکھے یا نہ دیکھے، مسجد کا متولی دیکھے یا نہ دیکھے، محلے کا سردار دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن وہ پالنہار ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری ایک نقل و حرکت پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ٹوکیو کو ہلایا تھا، ہم نے ٹی وی پر دیکھا لوگ سیاح قسم کے جو لوگ تھے ان کی تصویر کشی کرنے لگے۔ اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیپال کو ہلایا اس وقت بھی لوگوں نے تصویریں نکالی۔ آج جب پڑوسی ملک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہوبالا کرنے پر لگا ہوا ہے، آج بھی انسان اس سے عبرت حاصل نہیں کرتی۔ یہ ان کے وہ مناظر ہیں، ان کی وہ شرارتیں ہیں جن کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ناراض ہے۔ اللہ رب العالمین نے پانی کی لہروں کو، لگام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈھیل دی ہے۔ ڈھیل دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پڑوسی ملک کا 75% حصہ آج پانی کے ضد میں آ چکا ہے، اور انسان تڑپ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، عورتیں یوں ہی پریشان پھر رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے جنازے اور بہت سارے ایسے مردے پڑے ہوئے ہیں جن کو کفن تک میسر نہیں ہے۔ یہ سب کے سب عبرت کا سامان ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مناظر ہمیں اس لیے دکھلائے، یہ ایسا منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی لیے دکھلا رہا ہے تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں، اپنے قدم کو پھونک کر رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سورہ شورى کے آیت نمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 30 میں کہہ رہے ہیں وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں اور یہ تہوبالا، یہ زمین کا ہلنا، یہ سمندر کے پانی کا تھوڑی سی ڈھیل مل جانا، یہ سب انسانیت کے کالے کرتوت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی گرفت آ جایا کرتی ہے۔ جب انسان شراب کے نام کو دوسرے نام سے موسوم کر کے پینا شروع کر دے، جب معاشرے میں ناچنے والے اور گانے والیوں کو عزت کی نظروں سے دیکھا جائے، اور جب اپنے رہنما، اپنے قائد اور مسجد کے ائمہ اور مؤذرین کو حقیر نظروں سے دیکھا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، تو ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چیلنج ہے، امام کائنات کا فرمان موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمانیوں کی وجہ سے ایسی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پیروں تلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو کھینچا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے شکلوں کو بگاڑ کر اللہ نے کرد بنایا، اللہ نے بندر بنایا، اللہ نے خنزیر بنایا۔ ایسے مناظر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن بھرا پڑا ہے ایسے واقعات سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے واقعات سے ہمیں بار بار وارننگ دے رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین پر اور خشکی پر جب فساد برپا ہو جایا کرتا ہے۔ خشکی پر فساد برپا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی زمین پر انسان بغاوت کرے، انسانیت کو تکلیف پہنچائے، انسانیت کو ناجائز مقدمات میں گرفتار کرے، مدارس کو مسمار کیا جائے، مساجد میں تالے جڑ دیے جائیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکا جائے۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر، جب زمین پر فساد برپا ہو جایا کرتا ہے، وہ فی البحر، اور جب سمندر میں فساد برپا ہو جایا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آنا لازمی ہو جایا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلے کا صدور ہونا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ اب چلے سمندر کے کنارے اللہ کیسے فساد برپا ہوتا ہے، تو آپ چلے جائیں جو سیاح قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو گھومنے کے عادی ہوتے ہیں، آپ کبھی گوا چلے جائیں اور گوا چلنے کے بعد کبھی سی سائڈ دیکھیں تو بکنی پہن کے بہت سارے ایسے خواتین ایسے لباس پہن کر کہ ایک اچھا انسان دیکھ کر شرم سے آنکھیں جھکا لیں، وہ سر باتھنگ کر رہی ہوتی ہیں، وہ سن باتھنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نوجوان بھی ہیں، وہ نوجوان خواتین بھی ہیں، وہ سب کے سب ہیں۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، جب زمین پر فساد برپا کیا جائے اور جب سمندر کے کناروں پر فساد برپا کیا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ نے آج ہمیں مہلت دے رکھی ہے، اللہ کی گرفت آئے گی، ہم بھاگنا چاہیں گے بھاگ نہ سکیں گے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سمندر کی لہروں کو اللہ تھوڑا سا چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، سڑکیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، رڈار فیلڈ ہو جایا کرتے ہیں، وہ بڑے کمیونیکیشن کے ٹاور گر کے ڈھیر ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہے ہیں فَصِيحُوا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر سورہ روم آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں
قل سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین کہ اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی پر پھرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر چلو اور چلنے کے بعد دیکھو عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے، نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج چھوٹا تاجر ہے، آج چھوٹا سا تاجر ہے وہ بھی ملاوٹ کر دیا کرتا، آج چھوٹا سا تاجر ہے وہ بھی صابن کے ایکسپائری ڈیٹ کو مٹا کر نئے مہر لگا دیا کرتا، آج چھوٹا سا دوا بیچنے والا ہے وہ بھی غلط دوا اور سستی دواؤں کو غریب انسان کو دے کر اسے موت کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں جب ایسے معاشرے میں ایسے افراد پائے جائیں، جب معاشرے میں ایسی برائیاں پھیل جائیں کہ انسانیت کی کوئی ویلو نہ ہو اور انسانیت کو مارنے کا پورا انتظام کر لیا گیا ہو، تو ایسے وقت میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو کر رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو کر رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے بے شمار منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دکھائے ہیں۔ جب کوئی قوم شعیب جب نافرمانیاں کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اور کسی سے چیز لینے کی باری آتی زیادہ لے لیا کرتے تھے اور جب دینے کی باری آتی تو تھوڑا دے دیا کرتے تھے، کیا آج جو پیسے لین دین ہوا کرتا ہے، آج جو سودی کاروبار چل رہا ہے، 100 روپے پہ 10 روپے لے لیا جاتا ہے۔ ایک غریب انسان اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے کچھ ریڑھی ڈالنا چاہتا ہے، ایک شاپ ڈالنا چاہتا ہے، وہ شاپ ڈالنے سے پہلے وہ کسی حاکم کے پاس جاتا ہے کہ مجھے 5,000 روپے دیے جائیں۔ 5,000 روپے ابھی مہینہ گزرا ہی نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے وہ آٹا لانا چاہتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے چاول لانا چاہتا ہے، اس سے پہلے ہی اس کا انٹرسٹ اتنا ہو جایا کرتے کہ گویا کہ اس کے بچوں کے منہ سے لقمہ چھین لیا جاتا ہے۔ کہ یہ معاشرے میں یہ برائی نہیں چل رہی ہے؟ یا آج معاشرے میں یہ برائیاں چل رہی ہیں جسے ہم برائی نہیں سمجھتے۔ EMI پہ بے شمار گاڑیاں لی جا رہی ہیں اور زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں، گویا کہ ایک مالدار انسان مالدار پہ مالدار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک غریب انسان دھنستا چلا جا رہا ہے، اسے روٹی تک میسر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ تجارت کرو، تجارت کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سودی کاروبار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ حرام قرار دینے کا راز یہ ہے کہ جو پیسے والے ہیں وہ اور پیسے والے ہوتا چلا جاتا اور جو غریب ہے وہ اور دھنستا چلا جاتا۔ بہت سارے ایسے افراد کی شکایت آئی کہ ہماری دکانیں نیلام ہو گئیں، ہماری گاڑیاں کھنچ کے پھر واپس بینک نے لے لیا۔ بہت سارے ایسے واردات آج ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ جب ایسی شرارتیں دنیا میں ہوا کرتی ہیں، جب ایسی شرارتیں دنیا میں ہوا کرتی ہیں تو سیلاب آ جایا کرتا ہے، جب ایسی شرارتیں دنیا میں ہوا کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زلزلہ بیچ دیا کرتا ہے، جب ایسی شرارتیں ہوا کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کی شعاؤں سے نکلنے والی گرماہٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیز کر دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی پنش کے اندر گرفتار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلٹر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نافرمانوں کا صفایا کر دیا کرتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جب کسی بندے کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، یعنی اگر اچھا عمل پہنچتا ہے تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اچھائیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور جب کسی برائی کے اندر وہ مبتلا ہو جایا کرتا ہے تو وہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس آیت سے اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمیں اچھے اعمال انجام دینے چاہیے، برے اعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج بہت سارے افراد کی ایسی شکایتیں ملتی ہیں کہ بہت سارے ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم کے نام پر امریکہ چلے جایا کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور پڑھنے کے بعد وہاں کی گمراہیوں میں وہ مبتلا ہو جایا کرتے، یہاں تک کہ گمراہیاں ایسی گمراہیاں کہ سم لینگنگ کا وہ شکار ہو جایا کرتے، یعنی میل
میل سے انٹرسٹڈ ہو، فیمیل سے انٹرسٹڈ ہو، یہ وہی قوم ہے، یہ وہی عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہی عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوط کو زمین سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ہواؤں میں لہرایا اور لہرانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر زمین میں مارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کی، سنگ ریزوں کی بارش کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو مٹا دیا۔ یہ عمل بھی آج معاشرے میں پنپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو بچے آج کالجز اور یونیورسٹیز کے ہاسٹل کے اندر رہا کرتے ہیں، وہ کافی ایام گزرنے کے بعد ایسی بیماریاں بھی آج ہمارے نوجوانوں میں اتپن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قوم کو برباد کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قوم کو اللہ نے زمین سے اٹھا کر ہواؤں میں لہرا کر پھر زمین پر مارنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اسٹرکچر کو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے کہ ہم جائیں، کبھی عمرہ کے لیے ہم جائیں اور جانے کے بعد تھوڑے ڈیلے کر کے ہم ان مقامات کو ہم دیکھیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے عذاب کو نازل کیا ہے۔ آج بھی ان کے جسم کی ساخت، اس کی بناوٹ آج بھی موجود ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نیچر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ رب العالمین کی خلقت سے ان لوگوں نے خلقت کا مذاق اڑایا۔ آج اینیمل کراسنگ کا بھی سسٹم چل رہا ہے، اینیمل کراس کر کے یہ ایک مخلوق کے بعد دوسرا مخلوق نکالنے کے لیے انسان تیار ہے، یہاں تک کہ انسان کے جسموں پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ کرائنگ ایک سسٹم بنایا گیا، اس کرائنگ سسٹم کے اندر لاکھوں ڈالر دینے کے بعد انسان ابھی زندہ ہی ہے، زندہ اپنی باڈی کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور حوالے کرنے کے بعد اسی امید پر کہ اب میری دوسری زندگی آنے والی ہے اور دوسری جو زندگی آئے گی اس میں میں نوجوان ہو جاؤں گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنا مقدر کر رکھا ہے اس دنیا میں رہنے کا اتنا ہم جی کر رہیں گے۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہمیں رہنے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم سنیں کہ یقینا اللہ کے رسول نے نافرمان قوموں کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ جب بغاوت، انسان بغاوت پر اتارو ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4020 کے اندر روایت موجود ہے، عن ابن مالک العشری رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیشربن الناس من امتی الخمر، کہ انسان، میری امت کا وہ نوجوان، میری امت کا وہ انسان کہ وہ شراب پیے اور شراب کا نام حیات رکھ دے، شراب کا نام کچھ اور رکھ دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ یسمھا بغیر اسمھا، اس کا جو نام ہے اس کے نام کو وہ تبدیل کر دے، یعزف عن رؤوسہم، اور گانے بجانے والیوں کو عزت کی نظروں سے دیکھا جانے لگے۔ آج کا نوجوان اپنے موبائل میں ایسی تصویریں رکھا کرتا ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ جس نے کبھی بھولے سے بھی ہمیں یاد نہ کیا ہو، جس نے کبھی ہمارے لیے آنسو نہ بہائے ہو، اس کے پیچھے ہم پیسے بہایا کرتے، اس کے پیچھے اپنے بال کی ہیئر کٹنگ کیا کرتے، اس کے پیچھے ہم اس کے اسٹائل کے شرٹ پہنا کرتے، اس کے اسٹائل کے پینٹ پہنا کرتے اور اس کے اسٹائل کے ہم چال چلا کرتے، جس نے کبھی زندگی میں ہمیں یاد نہ کیا ہو۔ اور یہ اللہ کا پیارا رسول، اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتا رہا، طائف میں پٹتا رہا، اپنے جسموں پر سنگریزوں کی بارش کرتا رہا، بارش ہوتی رہی، وہ برداشت کرتا رہا، اور برداشت کرنے کے ساتھ ہی وہ فرشتہ بھی حاضر امام کائنات کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں ہلاک کو برباد کر دیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ پیارا نبی، وہ رسول، اس نے یہ کہا کہ یقیناً یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں گی، ان کی نسلیں مان جائیں گی۔ تو یقیناً جس نبی نے اتنا آنسو بہایا ہو، جس نبی نے اپنے خون کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہو، جس نبی کے خون کے قطرات سے جوتیاں چپک گئی ہوں اور خادم خاص اور پانی ڈال کر ان کی جوتیوں کو ان کے تلوے سے الگ کیا ہو، جس نبی نے اس کائنات سے روتا چلا گیا ہو، ہمارے لیے دعا کرتا راتوں کو تہجد پڑھ کے ہمیں یاد کیا ہو، اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اس کے ہیئر اسٹائل کو اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کے لباس پہننے کے اسٹائل کو ہمیں اختیار
اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ ویسٹرن کلچر جہاں سورج بھی جا کر ڈوب جایا کرتا ہے، اور یقیناً جس کے ہاں جا کر سورج ڈوب جائے اس کے کلچر کو کیا اختیار کرنا، اس کے ہیئر اسٹائل کو کیا اختیار کرنا، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی پینفل پنش اور عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے واحد راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ یقیناً قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلا جائے اور نبی کے سنتوں کو اختیار کیا جائے۔ جب ہم قرآنی اصول پر عمل کریں گے اور سنت پر ہم عمل کریں گے تو یقیناً دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو ہلائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہلائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور تمام خزانہ، تمام سونا چاندی اور تمام کوئلے وہ سب زمین نکال باہر کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ انسان کہے گا ہائے ہائے یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیسے ہچکولے مار رہی ہے، یہ کیسے بھاری چیزوں کو نکال باہر کر رہی ہے۔ تو یقیناً اس وقت ہمیں بہت ہی افسوس ہوگا، لیکن وہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع غنیمت عنایت کیا ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جو ہمارے نوجوان بچے، جو جوان بھائی یہ ہیئر اسٹائل جو گدھوں کی طرح بال کٹوانے کے عادی ہوا کرتے ہیں، یقیناً یہ سائنٹیفک ہے، حکمت کو سن لیں۔ ہماری ماں روٹی بنا رہی ہوتی ہے، یقیناً گیس کا فلیم جس طرف تیز ہوتا ہے اسی طرف روٹی جل جایا کرتی ہے، اور اگر سلو موشن میں اگر وہ فلیم جل رہا ہوتا ہے ایسے وقت میں روٹی پکتی نہیں۔ یہی کیفیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بال ہمارے سروں میں رکھا ہے۔ یقیناً ہوا کی رفتار جہاں بال کم ہوا کرتی ہے وہ تیزی سے آیا کرتی ہے، جہاں بال زیادہ ہوا کرتا ہے وہاں پہ رفتار تھم جایا کرتی ہے۔ لہٰذا انسان کے مینٹلٹی ڈسٹربنس کے اندر انسان گرفتار ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ آج کے میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے جب یہ روٹی زیادہ فلیم پہ جل جایا کرتا تو یقیناً جب ہوا تیز رفتار آ کر ہماری کنپٹی کو لگے گی تو یقیناً نس وکست ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور کبھی بعض مرتبہ ہم پاگل پن کے بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان حکمتوں پر ہم غور کریں، یہ اسٹائل کے پیچھے ہم نہ مریں۔ یقیناً جب بال ہم کٹوائیں تو پورے لیول میں ہم کٹوائیں تاکہ ہوا کی رفتار آج دوسری حکمت میں آپ کو بتاؤں، یوز کے لیب کے اندر یہ چیزیں ثابت آ چکی کہ جب مومن بندہ جب وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جب مسح کرتا ہے تو یہاں پہ انسان کی گدی ہوا کرتی ہے۔ وہ لیب کا بہت بڑا ریسرچر، وہ انسان کی باڈی پر ریسرچ کرنے والا، وہ اپنے ٹیبل پہ انسان کی باڈی کو رکھا، اور رکھنے کے بعد جب وہ پارکنگ میں پہنچتا ہے، کیلیفورنیا کے پارکنگ میں پہنچتا ہے، پارکنگ میں پہنچنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ کچھ نوجوان وضو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا ہائے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد تب نماز پڑھو۔ وہ ریسرچر یہ کہتا ہے، وہ سائنٹسٹ یہ کہتا ہے میں نے 60 سال تک ریسرچ کیا انسان کے اس مغز پر، اس گدی پر، اب میں یہاں پر پہنچا ہوں کہ جب انسان وضو کیا کرتا ہے، اب اپنے ہاتھوں کو تر کیا کرتا ہے اور تر کرنے کے بعد اپنی گدی پر پھرایا کرتا ہے تو انسان کی دماغی سنتولن صحیح رہا کرتی ہے۔ لہذا اس نے یہ کہا کہ آپ کی کنٹری میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو انسان نے شمار کیا جو ہندوستان کے تھے کہ ہمارے کنٹری میں 4-5 پاگل خانے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں سینکڑوں پاگل خانے ہیں۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ وہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہاں کے لوگ وضو نہیں کیا کرتے۔ یہ وضو کے اتنے فائدے ہیں، یہ گدی کو تر کرنے کے اتنے فائدے ہیں، تو لہٰذا ایسے بال کٹا کے ہواؤں کی رفتار کو اپنے سروں پر ہم کیچ کر کے ڈپریشن میں ممکن ہے کہ ہم جا سکیں، پیرالائز ہو سکیں، ممکن ہے کہ ہمارا دماغی سنتولن بگڑ جائے۔ آج نہ صحیح جب ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے اس وقت احساس ہوگا کہ ہائے ہائے میں نے کیا کیا تھا، یہاں پہ درد کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ درد کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ درد کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے نسوں کی رفتار کو ہم نے روک دیا، کہیں ہم نے نسوں کی رفتار کو ہم نے تیز کر دیا اپنے اس عمل کے ذریعے سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرو،
ایسا ہرگز نہ کرو. یقیناً دوسروں کی مشابہت کرنے سے بہتر ہی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سرچ کریں اور سرچ کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین جانے انجانے میں کمیاں کوتاہیاں لغزشیں گناہ ہم سے ہوتے ہیں یا اللہ تو اپنے عفو و کرم سے معاف فرما. یا اللہ غیروں کے روش پر یا اللہ ہمیں ہرگز نہ چلا. یا اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار بنا, نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں یا اللہ جو اس خرافات کے اندر گرفتار ہیں یا اللہ ان کی اصلاح فرما. یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ صحابیات کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, ویسے لباس قبول کرنے کی توفیق عطا فرما, معاشرے میں ابھرنے والی برائیوں سے حفاظت فرما. یا اللہ اچانک کے حادثات سے, اچانک کے عذاب سے, زمین کے زلزلے سے, یا اللہ پانی کی تیز رفتار بہاؤ سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, سیلاب سے حفاظت فرما. یا اللہ جو پڑوسی ملک میں یا اللہ جو افراد یا اللہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو اس عذاب کے اندر گرفتار ہیں یا اللہ انہیں رہائی نصیب فرما. یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ انہیں تو قبول فرما, ان کے اچھے اعمال کو قبول فرما, برے اعمال کی معافی فرما. یا اللہ اس مسجد کے اندر یا اللہ جو بھی تشریف فرما ہے ہم سب کے جائز مقاصد کو قبول فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, کمزوروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو نوجوان بچے بچیاں بن بیائیں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے والدین کے پاس غیبی خزانوں سے ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ ان کے پاس